آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 سے 11 ستمبر 1948 تک 20ویں صدی کے وکیل، سیاستدان اور پاکستان کے بانی تھے۔ وہ پاکستان میں مقبول اور سرکاری طور پر قائد اعظم، عظیم رہنما اور بابائے قوم کے نام سے مشہور ہیں۔ جناح ایک کرشماتی رہنما تھے جنہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی اکثریت کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ ان کے کردار کی مضبوطی اور اپنے مقصد کی جرأت مندانہ وکالت سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کرنے اور ان کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر جناح نے پاکستان کی نئی ریاست کی بنیاد رکھنے، قومی پالیسیاں وضع کرنے اور ہندوستان سے ہجرت کرنے والے لاکھوں مسلمان مہاجرین کی بحالی کے لیے کوششوں کی قیادت کی۔ اس دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اپنی قوم کو اپنے مقاصد کے حصول میں مدد دیتی ہیں۔ انہوں نے ایک خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکاتی آئینی اصلاحات کا منصوبہ تجویز کیا۔ جناح نے بعد میں 2 قومی نظریہ کی وکالت کی، جس میں لاہور کی قرارداد کے مطابق ایک علیحدہ مسلم ریاست بنانے کا مقصد شامل تھا۔ جس طرح پاکستان بنانے کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، اسی طرح 2018 میں ایک بڑی مسلم ریاست بنانے کا خواب عمران خان نے دیکھ لیا ہے۔ عمران خان کون ہیں اور عمران خان کیوں پاکستان آئے؟ آخرکار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمران احمد خان نیازی، پیدائش 5 اکتوبر 1952، ایک پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹر ہیں جنہوں نے اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 1996 سے 2023 تک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق چیئرمین، وہ 1980 اور 90 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ لاہور میں پنجاب کے ایک نیازی پشتون خاندان میں پیدا ہوئے۔ خان نے کیبل کالج آکسفورڈ سے گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنے بین الاقوامی کرکٹ کیریئر کا آغاز 1971 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے کیا۔ خان نے 1992 تک کھیلا۔ 1982 اور 1992 کے درمیان وقفے سے ٹیم کے کپتان کے طور پر خدمات بھی انجام دیں اور 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیتا، جو اس مقابلے میں پاکستان کی واحد فتح تھی۔ کرکٹ کے عظیم آل راؤنڈرز میں سے ایک مانے جانے والے خان کو بعد میں ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ 1996 میں پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان نے 2002 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی ایک نشست جیتی۔ 2007 تک میاں والی سے اپوزیشن کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ PTI نے 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ 2013 کے عام انتخابات میں عوامی ووٹوں سے پارٹی 2018 کے عام انتخابات میں ایک پاپولسٹ پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے PTI قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی اور خان صاحب کے وزیر اعظم کے طور پر آزاد امیدواروں کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی۔ 2018 کے اواخر میں عمران خان کی انتخابی مہم کے دوران عارف علوی کے ساتھ میڈیا پریس کرتے ہوئے عمران خان نے عام انتخابات میں NA35 بنو، NA53 اسلام آباد، NA95 میاں والی، NA131 لاہور اور NA243 کراچی ایسٹ سے حصہ لیا۔ ابتدائی سرکاری نتائج کے مطابق خان نے رائے شماری کی قیادت کی۔ 27 جولائی کو انتخابی عہدیداروں نے اعلان کیا کہ خان کی پارٹی نے 269 میں سے 110 نشستیں حاصل کی ہیں، جس سے PTI کو قومی اسمبلی میں اکثریت ملی۔ 28 جولائی کو گنتی کے اختتام پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP نے اعلان کیا کہ PTI نے 270 میں سے 116 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا۔ خان پاکستان کے عام انتخابات کی تاریخ میں پہلے شخص بن گئے جنہوں نے 5 حلقوں سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے 4 صوبوں میں سے الیکشن لڑا لیکن 1970 میں 3 حلقوں میں کامیابی حاصل کی۔ وکٹری اسپیچ دیتے ہوئے اپنی جیت کی تقریر کے دوران انہوں نے اپنی آئندہ حکومت کے لیے پالیسی کا خاکہ پیش کیا۔ خان نے کہا کہ ان کی تحریک پاکستان کو پہلی اسلامی ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی ایک انسانی ریاست کے طور پر تعمیر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آئندہ حکومت ملک کے غریبوں اور عام لوگوں کو اولین ترجیح دے گی اور تمام پالیسیاں کم نصیبوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متحد پاکستان چاہتے ہیں
اور اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے سے گریز کریں گے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ انہوں نے ایک سادہ اور کم خرچ حکومت کا وعدہ کیا جو دکھاوے کے عزائم سے عاری ہوگی، جس میں وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارے میں تبدیل کیا جائے گا اور گورنر ہاؤسز کو عوامی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خارجہ پالیسی پر انہوں نے چین کی تعریف کی اور افغانستان، امریکہ اور بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی۔ پہلے 100 دن 17 اگست 2018 کو خان نے 176 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے اور 18 اگست 2018 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ خان نے ملک کی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر رد و بدل کا حکم دیا، جس میں سہیل محمود کو سیکریٹری خارجہ، رضوان احمد کو میری ٹائم سیکریٹری اور نوید کامران بلوچ کو فائنانس سیکریٹری مقرر کرنا شامل تھا۔ پاکستان آرمی میں ان کی پہلی بڑی تقریر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے کی تھی۔ خان نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد اپنی کابینہ کا اعلان کرتے ہوئے وزارت داخلہ کو اپنے پاس رکھنے کا انتخاب کیا، اگرچہ بعد میں انہوں نے اعجاز احمد شاہ کو وزیر داخلہ مقرر کیا۔ ان کے مقرر کردہ بہت سے لوگ مشرف دور میں پہلے وزیر تھے، حالانکہ کچھ بائیں بازو کی پیپلز پارٹی سے منحرف تھے۔ 2019 میں خان نے داخلہ، خزانہ، اطلاعات اور منصوبہ بندی کی وزارتوں میں کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا عہد کیا۔ نومبر 2018 میں خان کی روسی وزیر اعظم دمیتری میدویف سے ملاقات کی، یہ کہتے ہوئے کہ مسلم دنیا کو آخری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ایک اور تنازع ہے۔ خان کو ٹائم میگزین کے 2019 کے 100 سب سے زیادہ با اثر افراد میں شامل کیا گیا تھا۔ خان کو 2018 میں بڑے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مالیاتی خسارے کے ساتھ ادائیگیوں کا دو توازن اور قرض کا بحران وراثت میں ملا۔ خان کی حکومت نے IMF سے بیل آؤٹ کا مطالبہ کیا۔ بیل آؤٹ کے بدلے میں خان کی حکومت نے توانائی کے شعبے میں سبسڈی کے اخراجات میں کمی کی اور مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور حکومتی قرضوں کو محدود کرنے کے لیے کفایت شاری کے بجٹ کی نقاب کشائی کی۔ IMF نے پاکستانی حکومت سے روپے کی قدر میں کمی اور ٹیکس وصولی کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ خان کی حکومت نے زیادہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے درآمدی ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ کیا اور کرنسی کی قدر میں کمی کی۔ اس سے بھاری درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے میں مدد ملی۔ 2020 میں ریکارڈ بلند ترسیلات کے بعد پاکستان کے مجموعی توازن ادائیگی کی پوزیشن میں نمایاں بہتری آئی، جس نے مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا۔ حکومت کی کفایت شاری کی پالیسیوں کی وجہ سے مالیاتی خسارہ 2020 تک کم ہو کر GDP کے 1% سے بھی کم ہو گیا۔ اس طرح قرضوں کے جمع ہونے کی شرح میں نمایاں طور پر کمی آئی تھی، لیکن پاکستان کا قرض گزشتہ حکومتوں کے زیادہ قرضے لینے کی وجہ سے بلند رہا، جس میں موجودہ حکومت کو سابقہ حکومت کے دور میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے $24 بلین مختص کرنے پڑے۔ عالمی وبا کووڈ-19۔ خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد تقریباً $1 بلین کا فنڈ تھا، جس کا مقصد ملک کے غریب ترین طبقے کی آبادی کے لیے تھا۔ وزیر اعظم کی مشیر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے تصدیق کی کہ یہ پروگرام احساس سسٹم کے تحت دیگر فلاحی پروگراموں کے پہلے سے موجود ڈیٹا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا استعمال کرے گا۔ کووڈ-19 کے کیسز میں کمی، مستبیت کی شرح میں کمی اور گرتے ہوئے ہسپتالوں میں داخل ہونے کے بعد خان کی حکومت نے لاک ڈاؤن پابندیاں ہٹا دیں۔ 2021 میں جاری کیے گئے گیلپ سروے میں 10 میں سے 7 پاکستانیوں یا تقریباً 70% نے حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے بارے میں مثبت رائے ظاہر کی۔ 2022 پاکستانی آئینی بحران اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، ایک لیک شدہ خفیہ پاکستانی سائفر عمل میں آیا۔ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن جماعتوں نے خان کے خلاف قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ 27 مارچ 2022 کو خان نے عوام میں ایک سفارتی سائفر لہرا دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بغاوت کے ذریعے خان کی حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے، اگرچہ بعد میں اس نے اپنی حکومت کے خلاف اس سازش کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ اپریل 2022 کو وزیر اعظم خان نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 3 اپوزیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں سے انتخابات کیا جائیں، استعفیٰ یا عدم اعتماد یا انتخابات۔ 3 اپریل 2022 کو صدر عارف علوی نے خان کے مشورے پر پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا، جب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس اقدام کے تحت قومی اسمبلی کے انتخابات 90 دنوں کے اندر کرائے جانے تھے۔ 10 اپریل کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک عدم اعتماد کو غیر قانونی طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ عدم اعتماد کا ووٹ کرایا گیا اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عدم اعتماد کے ووٹ سے عہدہ خان نے دعویٰ کیا کہ ان کی برطرفی کے پیچھے اس سائفر کا ہاتھ ہے۔
کیونکہ اس نے ایک آزاد خارجہ پالیسی چلائی اور چین اور روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ ان کی برطرفی پر پاکستان بھر میں ان کے حامیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ 2022 میں توشہ خانہ ریفرنس کیس عمل میں آیا۔ اگست 2022 میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی سالانہ اثاثہ جات کی رپورٹ میں توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات ظاہر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اسی لیے 21 اکتوبر 2022 کو کورٹ کا حتمی فیصلہ آیا اور خان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد کی ضلعی اور سیشن عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس نے 14 مارچ 2023 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا۔ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیم فوجی دستوں نے گرفتار کیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی مبینہ کردار پر، جس کے بعد پی ٹی آئی پارٹی کے اراکین نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی۔ اس کی گرفتاری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور 9 مئی کو فسادات ہوئے۔ اس گرفتاری کے بعد میں سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ 9 مئی کے فسادات کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین نے خان کو چھوڑ دیا اور جہانگیر ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور خان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ خان کو محفوظ ضمانت دے دی گئی اور اسی دن رہا کر دیا گیا، یعنی 2 ہفتوں تک ان الزامات پر انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ 5 اگست 2023 کو خان کو دوسری بار گرفتار کیا گیا اور 2018 سے 2022 تک اپنی وزارت عظمیٰ کا غلط استعمال کرنے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 140 ملین پاکستانی روپے جو کہ بیرون ملک دوروں کے دوران وصول کیے گئے تحائف کی خرید و فروخت کے لیے کیے گئے تھے۔ 29 اگست 2023 کو ایک پاکستانی اپیل کورٹ نے خان کی بدعنوانی کی سزا اور 3 سال قید کی سزا کو معطل کر دیا اور ضمانت دی گئی۔ تاہم بدعنوانی کے مقدمے میں معطل سزا کے باوجود اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں سائفر کیس کے سلسلے میں قید رہنے کا حکم دیا۔ خان نے بارہا الزام لگایا ہے کہ انہیں ایک سائفر موصول ہوا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹانے کی ایک سازش رچی گئی تھی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خان کے خلاف مبینہ سائفر پر معلومات شیئر کرنے اور ریاستی راز افشا کرنے اور اس طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کیا۔ 30 جنوری 2024 کو خان کو اس کیس میں مجرم قرار دیا گیا ہے اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خان نے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عام انتخابات میں ووٹروں سے ہر ناانصافی کا بدلہ اپنے ووٹ سے لینے پر زور دیتے ہوئے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کے ایک وکیل نے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا اور ان کی قانونی ٹیم نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بہت سے مبصرین نے الزام لگایا ہے کہ یہ سزا 2024 کے انتخابات سے قبل خان اور پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے کی مہم کا حصہ تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی تازہ ترین ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔